على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 8 جنوری بروز ہفتہ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند جھلکیاں۔ پچھلے درس میں جو جمعرات شریف کو ہوا تھا اس میں میں نے وہ سارے حالات بیان کیے تھے، اسباب بیان کیے تھے جن کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑی، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ دار الندوہ یہ قصی بن کلاب کا ایک مکان تھا جہاں میٹنگ ہوئی، اور اس کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا میٹنگ ہال کے طور پر۔ تو دار الندوہ میں یہ سارے جمع ہوئے، تمام قبیلوں کے سردار، اور اس میں موضوع یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں، اور روز بروز ان کے مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، تو کیا کیا جائے۔ اس میٹنگ میں ابلیس لعین خود بھی ایک بوڑھے کی شکل میں نمودار ہوا اور دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ تو کون ہے تو کہنے لگا میں نجد کا ایک بہت بڑا بزرگ ہوں، نجد کا شیخ ہوں، تمہاری گفتگو سننا چاہتا ہوں، اگر ممکن ہو تو اپنی رائے اور مشورے سے تمہاری مدد بھی کر دوں گا۔ انہوں نے اس کو بھی اندر آنے کی اجازت ہے۔ تو اب ہو گیا نا وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں شروع، اور جناب سارے بیٹھے۔ پہلی تجویز آئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر ایک بند کوٹھڑی میں قید کر دیا جائے، اور معاذ اللہ انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا جائے۔ یہ پہلی تجویز آئی۔ اس کے جواب میں شیطان جو نجدی شیخ کی صورت میں بیٹھا تھا کہنے لگا بھئی یہ تمہارا فیصلہ اور تمہاری رائے درست نہیں ہے، کیونکہ اگر تم نے ان کو قید کر دیا معاذ اللہ تو ان کے جو یار ہیں، صحابہ ہیں، وہ ان پر جان قربان کر کے بھی ان کو رہا کروا لیں گے، تو تمہارا یہ مسئلہ بھی کامیاب ذرا آپ بھی بولتے جائیے نا، کامیاب نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ایسا کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، یہاں سے نکال دیا جائے۔ شیطان نے اس سے بھی اختلاف کیا، اس نے کہا بھئی تم جہاں ان کو نکالو گے وہ وہیں اپنا مرکز بنا لیں گے، اور اسلام وہاں سے پھیلنا شروع ہو جائے گا، اور پھیلتے پھیلتے پھر تمہارے پاس آ جائے گا، لہٰذا ان کی مقبولیت اور بڑھ جائے گی، یہ بھی اس مسئلے کا حل ہے۔ تو انہوں نے کہا سردار جی پھر تسی دس دے ہو، نہیں سمجھے ہو؟ وہ کہا جی آپ بھی بڑے سیانے لگتے ہیں، آپ ہمیں بتا دیں۔ تو کہنے لگا جی مسئلہ یہ ہے، اگر میری تجویز پوچھتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ 100 قبیلے، ان 100 قبیلوں کا ایک ایک سردار لے لو، اور وہ آ کر ان پہ حملہ کر دو، اور معاذ اللہ ان کو قتل کر دو۔ اب اگر قریشی ہاشمی بدلہ لینے پر اٹھے تو وہ 100 قبیلوں سے بدلہ نہیں لے سکتے، زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ دیت مانگیں گے، تو 100 قبیلوں کو دیت دینا کوئی مشکل کام ہے؟ لو جناب سب نے اسی پر اتفاق کر لیا۔ اب یہ ان کی خفیہ میٹنگ تھی، اس میٹنگ پر اللہ نے قرآن میں تبصرہ فرمایا ہے، آپ وہ تبصرہ سنیں۔ یہ میں پہلی جھلک دکھا رہا ہوں ہجرت مصطفیٰ کی۔ ان پر اللہ نے کیا کیا فرمایا؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے میرے محبوب وہ وقت یاد کرے جب کافر لوگ مکر کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، کیا؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے، خارج کر دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ، یہ اپنے مکر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔
تو واللہ خیر الماکرین، بہترین تدبیر کرنے والا تو پھر اللہ ہی ہے۔ اب جناب ادھر فیصلہ ہو گیا کہ چھوڑنا نہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے دیا کہ اے میرے محبوب اب آپ ہجرت کی تیاری کریں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا وقل، جب آپ نے نکلنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے ربی ادخلنی مدخل صدق، کہ اے اللہ مجھے جہاں بھی داخل فرما اچھائی اور سچائی کے ساتھ داخل فرما، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکالنا ہے تو بھی سچائی کے ساتھ، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے ایسا اقتدار عطا فرما کہ جس اقتدار میں تیری مدد شامل حال ہو۔ تو پتہ چلا کہ اللہ سے اقتدار بھی مانگا جا سکتا ہے، بولیے اقتدار بھی مانگا۔ اچھا جی دوسری جھلک دیکھیے کہ جب نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا جبریل میرے ساتھ کون جائے گا؟ سبحان اللہ۔ تو جبریل نے کہا جی رب کا فرمان ہے صدیق اکبر آپ کے ساتھ جائے گا، وہی یار غار بنے گا۔ اچھا جی تیسری جھلک، سیدنا صدیق اکبر اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ بلا ناگا ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، روزانہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی در صدیق اکبر کی، جس پر روزانہ کملی والے تشریف لا رہے ہیں، پر یا صبح آتے تھے یا یہ اما عائشہ کا فرمان ہے روزانہ آتے تھے، یا صبح یا پھر شام۔ مگر آج سرکار دوپہر کے وقت تشریف لائے، دروازہ کھٹکا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ تو میرے محبوب کی دستک لگ رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب دروازہ کھولا تو واقعی سرکار تھے، آپ نے فرمایا ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ملا ہے اور تیرا بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ تو نے بھی میرے ساتھ جانا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، آنکھیں مسرت سے خوشی سے آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ مگر سیدہ عائشہ بچی تھی نا، فرماتی ہے مجھے آج پتہ لگا کہ خوشی میں بھی لوگ رو لیتے ہیں، اس سے پہلے مجھے اس بات کا پتہ کہ اتنے خوش ہوئے ابو بکر صدیق کہ خوشی میں رونے لگ پڑے، آنکھوں میں آنسو مبارک آ گئے۔ تو مجھے پتہ چلا آج محسوس ہوا کہ لوگ خوشی میں بھی رو لیتے ہیں۔ چوتھی ہجرت کی جھلک، نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آگاہ فرمایا تو آپ نے 2 اونٹنیاں پال رکھی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے سے ہی 3 ماہ تھے، تو کہا یا رسول اللہ یہ 1 اونٹنی میں آپ کو ہدیہ پیش کرتا ہوں، مگر آپ نے فرمایا نہیں آج ہدیہ نہیں لینا ابو بکر، آج میں قیمتاً لوں گا۔ بولو جی کتنی؟ قیمتاً، اور فری نہیں لینا، اگر آپ قیمت لگاؤ تو لیتا ہوں اور قیمت نہ لگاؤ تو میں نہیں لیتا۔ تو مجبوراً سیدنا صدیق اکبر پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی قیمت لگانی پڑی، اور حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا کہ میں تمہیں یہ قیمت ادا کروں گا۔ تو وہ اونٹنی آپ نے لے لی۔ اب آپ کو اس میں مزے کی بات بتاتا ہوں کہ آپ سوچئے کہ سارا مال تو حضور کے پر ابو بکر صدیق کا ہی خرچ ہو رہا تھا، اونٹنی کیوں نہیں لی؟ بھائی سمجھ آ رہے ہیں نا؟ جب حضور نے فرما دیا کہ ابو بکر کے اتنے احسان ہیں مجھ پر کہ میں بدلہ دے ہی نہیں سکا، ابو بکر کے مال نے مجھے اتنا نفع پہنچایا ہے کہ اس کا بدلہ خود قیامت والے دن اللہ دے گا، اونٹنی کیوں نہیں لی؟ تو علامہ واقدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایمان کے بعد ہجرت ہے سب سے بڑی عبادت، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیہ پیش کیا، مگر حضور پاک کی مرضی یہ تھی کہ ہجرت پر میرا بھی خرچ ہونا چاہیے۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا، بولیے کیا تھا؟ مگر محمد بن اسحاق رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جدعا تھا،
اب آپ کا دل چاہے تو آپ قصبہ پہ آ جائے، چاہے تو جدہ پہ آ جائے۔ اچھا جی، ہجرت مصطفیٰ کی 5ویں جھلک، اور یہ بڑی مزیدار جھلک ہے، ذرا دل کے آنکھوں سے دیکھیے گا کہ اس رات جس میں نکلنا تھا، دوپہر کو پلاننگ ہو گئی کہ رات کو بولیے نا نکلیں گے، تو رات کو وہ بھی آ گئے جس رات حضور نے نکلنا تھا نا، عین عشاء ہوتے ہی وہ بھی 100 سردار آ گئے، اور سب نے تلواریں ننگی کی ہوئی ہیں، اور سرکار کے گھر کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا۔ بھائی اندر کیوں نہیں جا رہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ بھائی 100 کافر ہیں، تلواریں ننگی ہیں، اندر 2 ہستیاں ہیں، ایک پیارے مصطفیٰ کی ہستی ہے، ایک مولا علی المرتضیٰ کی ہستی ہے، 2 ذوات قدسیہ اندر، اور یہ 100 بار، پر اندر کوئی جا نہیں رہا۔ اب اندر کی جھلک دکھاؤں آپ کو۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک شاہ الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی، یہ جو باہر مجھے قتل کرنے آئے کھڑے ہیں نا، ان کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی اس حالت میں کہ وہ جان لینے آئے ہوئے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں یہ امانتیں تم رکھو اور صبح ان کو واپس کر کے آنا، تاکہ کائنات کو پتہ چلے پیغمبر اسلام اپنوں کے لیے بھی امین ہے، دشمنوں کے لیے بھی امین ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا فرمایا علی میرا بستر تیرے حوالے، بولو نا جی، میرا بستر، اپنی سبز چادر حضور نے مولا علی پاک کو عطا فرمائی۔ یہ چادر بھی بڑی شان والی ہے، نبی کی علی کے کام آئی، فرمایا یہ تیرے والے، اور فرمایا علی سو جاؤ میرے بستر پر، صبح نکل کے پھر مدینے میرے پاس آ جانا، یہاں سے صبح نکلنا اور مدینے میرے پاس ہے، میں مدینے جا رہا ہوں۔ امانتہ دے دی، خدا حافظ دیکھ دل میں اندیشہ کچھ نہ لانا، یہ چیزیں ان کو پہنچا کر سوئے مدینہ چلے آنا، مولا علی کو فرمایا۔ اب یہاں آپ کو اس جو 5ویں جھلک ہے، اس میں کمال کی چیز کہنے لگا ہوں کہ مولا علی سو گئے، بولیے چادر اوپر لی سو گئے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب 100 دشمن باہر کھڑے ہوں، تلواریں ننگی ہیں، تو نیند آتی ہے؟ اور مولا علی کو آ گئی، بولو نا، مولا علی پاک کو آ گئی۔ کیوں آئی؟ بعد میں مولا علی نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو کہا علی سو جا، یہ تیرا کچھ نہیں کر سکتے اور تجھے موت بھی نہیں آ سکتی۔ ہائے ہائے ہائے، تجھے موت ہے؟ کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ ان کو امانتیں دے کر صبح سفر پہ روانہ ہونا اور میرے پاس مدینے پہنچنا، تو میں نے کہا علی سو جا، نہ تجھے موت آئے گی نہ یہ نقصان پہنچا سکیں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا میرے پاس مدینے آنا، جب سرکار نے فرما دیا آنا، اب تجھے تب تک موت نہیں آئے گی جب تک تو مدینے سرکار کے پاس پہنچ نہیں جائے گا، تب تک تجھے موت نہیں آئے گی۔ تو یہ 5ویں جھلک ہوئی۔ اب 6ٹھی جھلک کہیے سبحان اللہ۔ بھائی حضور نکلے کیسے؟ 100 ہے نا، اور چاروں کونوں پہ کھڑے ہیں جی، گھیرا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ایک پتھری لے، پتھر کچھ کنکریاں، اور شاہت الوجوہ پڑے، پھوکا مارے پھینک دے۔ یا اللہ میں کیسے پھونکوں، یہ تو سارے طرف کھڑے ہیں۔ فرمایا بس تسی ایک پاسے سڑ دے ہو، سارے انوانا کر دینا میرا کام ہے۔ وہ آپ نے کیا، پھینکا، اور ان کی آنکھیں چندے آ گئی، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ حضور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکل پڑے۔ شیعوں کی سب سے بڑی تفسیر ہے تفسیر قمی، جو میں نے یہاں آ کر منگوائی ہے، وہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے ان آیات کے تحت کہ حضور مولا علی کے پاس سے نکل کر سیدھا صدیق اکبر کے دروازے پر جا رہے ہیں۔ یہ ہے شان صدیق۔ تو یہ کتنی جھلک بیان کر رہا ہوں؟ 6ویں کہ حضور پاک سیدھا پھر کہاں گیا جی؟ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر۔ اچھا آگے سے ابو بکر 7ویں جھلک دکھا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ پاک کی بڑی بہن، ان کا نام کیا ہے؟ سیدہ
اسما بنت امیس پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے، ان کی 13-14 سال عمر تھی، انہوں نے حضور کے لیے اور اپنے باپ کے لیے کھانا تیار کیا ہوا تھا، اور توشہ دار کو باندھنا تھا، اس کا کوئی وہ لاگ شاہ خراب تھا، تو آپ نے حضرت اسما نے اپنا دوپٹہ پاڑا اور اس دوپٹے کو رسی بنا کر توشہ دان کو باندھ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا ذات النطاقین، 2 پٹکوں والی، ہائے ہائے کہو نا سبحان اللہ، 2 کہ ایک پٹکا تو انہوں نے وہ باندھ دیا توشہ دان، ایک اپنے کمر بند کے لیے رکھ لیا، تو ذات النطاقین، اللہ اکبر کبیرہ، بیٹی کو حضور نے فرمایا ذات النطاقین، اور باپ کو رب نے فرمایا ثانی اثنین، کہو نا سبحان اللہ۔ تو جی 8ویں جھلک کیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اونٹنیاں اپنے غلام عبداللہ بن عریقت کو پکڑائی، یہ بعد میں مسلمان ہوا، مگر اس وقت مسلمان ہے پر تھا با اعتماد، فرمایا یہ چوری چوری لے کر آ جانا، اچھا جی نکل پڑے۔ اب رات کا ٹائم ہے، پتھریلا سفر ہے، بولیے نا، پتھریلا سفر ہے، رستہ ہے، حضور نکل رہے ہیں، یہ 7ویں جھلک دکھا رہا ہوں آپ کو جی۔ آخری مرتبہ حضور نے بیت اللہ پر نظر ڈالی اور کیا فرمایا، واللہ انک لخیر ارض اللہ، کہو سبحان اللہ۔ بڑا روئے آپ، بڑا روئے، اور آنسوؤں میں فرمایا واللہ، اللہ کی قسم اے مکہ، انک لخیر ارض اللہ، تو زمین پر سب سے بڑا اللہ کی خیر کا مرکز ہے۔ اب سنیے، میں آپ کو اہل سنت کا عقیدہ بتاؤں گا، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور زمین میں تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتَ، اللہ کی قسم میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا، پر یہاں رہنے والوں نے مجھے رہنے ہی نہیں دیا، یہاں رہنے والوں نے مجھے، اس سے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی دھرتی پر مکہ سب سے اعلیٰ ہے، بولیے بیت اللہ سب سے، مدینے سے بھی بیت اللہ، پر مدینے میں وہ مقام جہاں سرکار آرام فرما رہے ہیں وہ بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے، یعنی روضہ پاک بیت اللہ سے بھی، اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ سنیوں کا عقیدہ، پر آج میرا موضوع نہیں۔ کتنی جھلکیں ہو گئی؟ 8۔ اب 9ویں جھلک دیکھیے کہ یہ جو غار کا رستہ ہے، میں گیا ہوں، چڑھا ہوں، 3.5 میل بنتا ہے جی، کتنا چڑھتے ہوئے نا، جو رستے وچ 2-3 بقالے بھی ہیں، پانی شانی ملتا ہے۔ میں جدوں بھی گیا گرمیاں چ گیا، تو وہ مینوں کہن لگیا، کھوتے بھی رکھے نے انہوں نے کرائے تے نا، تو پیسے بڑے منگے، میں کہا تیرے کھوتے نو پر لگے نے، یہ نالوں میں آپ ہی ٹھیک ہاں، بہرحال میں پیدل گیا۔ پر آپ یقین کیجئے کہ اب میں 42 سال کا ہوں، تو 2013 کی بات ہے یہ، آپ اتنے 8-9 سال نکال لیں تو جوان ہی تھا میں، ہوں تسی منو نہ منو، ادو تو میں جوان ہی سی، تو میں پیدل جاتے ہوئے میری بس ہو گئی، بار بار بیٹھ رہا ہوں پانی پی رہا ہوں، بار بار بیٹھ رہا ہوں پانی پی رہا ہوں، تو مجھے یاد سارے راستے میں آتا رہا کہ واہ صدیق اکبر، تیری عظمت کو کروڑوں سلام، تو خود بھی چڑھا ہے اور سرکار کو کندھوں پہ بٹھا کر چڑھا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ عشق کی طاقت تھی جناب، جسمانی طاقت نہیں تھی، ایمانی طاقت تھی کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر بٹھایا اور غار تک حضرت ابو بکر صدیق لے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کتنی جھلکیں ہوگی بھائی؟ 10ویں سن لیں، باقی پھر انشاءاللہ کل، بولو باقی۔ جب نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار پر پہنچے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھوں سے اتارا، ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا ٹھہریے، میں اندر جا کر غار کو صاف کر لوں، اچھی طرح دیکھ لوں کہ اگر کوئی موذی جانور ہو
تو وہ مجھے تکلیف پہنچائے، آپ کو نہ پہنچائے۔ کیوں؟ کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ ہو گیا تو صرف میرے گھر کا خاندان کا نقصان ہے، آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ لہذا ہر معاملے میں حضور پہلے، بولیے حضور پر غار میں حضرت ابو بکر پہلے ہے، بولیے ابو بکر ہے۔ اس کو کہا ثانی اثنین، دو میں دوسرا، ہائے ہائے ہائے، بولیے دو میں دوسرا۔ اب پہلا حضور لگا لے، دوسرا صدیق لگا لے پوری زندگی میں، مگر غار میں پہلا صدیق لگا لے، دوسرا مصطفیٰ لگا لے۔ اور علامہ اقبال کہتا ہے کہ دل بھی غار کی طرح ہے، یہاں بھی پہلے صدیق آئیں گے تو پھر مصطفیٰ آئیں گے، جس دل میں صدیق نہیں وہاں مصطفیٰ بھی۔ تو آپ وہ اندر تشریف لے گئے اور بڑے اطمینان سے، سیاہ رات تھی، اس کو صاف کیا اور اس میں وہ جتنے بھی تھے وہ سوراخ وہ سارے بند کر دیے، اور پھر کہا ایک سوراخ بچا، اس پہ پاؤں رکھا اور عرض کی یا رسول اللہ اب آپ آ جائیے، اب آپ تشریف لے آئیے۔ حضور تشریف لائے، تھکے ہوئے تھے نا، 3 دنوں کا سفر تھا، یعنی وہ صرف رات کو ہی سفر کرتے تھے، دن کو سفر ہے، تو آپ سو گئے۔ بولیے حضور ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کے، یہاں عطا اللہ شاہ بخاری کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق کی گود ایسے ہے جیسے ریحل ہوتی ہے، اور سرکار کا چہرہ اس میں ایسے ہے جیسے قرآن کھلا ہوا ہے۔ یہ ان کا ایک عشقیہ جملہ ہے، میں نے سنا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا صدیق اتے میں جاگنا تے تھلے تو جاگ، تیری خواہش سی نا کہ اکھاں تیریاں ہون تے چہرہ مصطفیٰ دا ہو، اج گود بھی تیری چہرہ مصطفیٰ دا، کھول اکھاں تکدا جا تے اپنی پیاس بجھاندا جا۔ تو پھر حضور حضرت ابو بکر صدیق نے جی بھر کے دیکھا۔ تو ہم چونکہ 11ویں والے بھی ہیں تو 11ویں جھلک لے لو، وہ میں نے بیان بھی کی تھی جمعے میں کہ سانپ نکل آیا، قدرت خدا کی نکلا بھی اسے کھوڑ جو جتھے پیر سی، ہائے ہائے ہائے، بولو جتھے۔ اب مولوی صاحبان تو کہہ دیتے ہیں، جو خطیب قسم کے واعظ قسم کے ملا ہیں میری برادری کے، وہ کہتے ہیں جی سب بڑا عاشق رسول سی، کہتے ہیں جی وہ سال ہا سال تو اتھے ہی بیٹھا سی کہ حضور نے آنا ہے، تے میں کیا انہوں تیری پھوپھی نے دسیا سی بھی حضور نے آنا ہے، پہلی کھچ تے تیری یہی ہے، انہوں سب نو کنے دسیا سی بھئی اتھے حضور نے آنا ہے، یہ پہلی جھوٹ دی علامت ہے۔ اور دوسرا، اگر وہ حضور کا عاشق ہوتا تو صدیق کے پاؤں پہ بوسے دیتا، تے جیڑا صدیق نو ڈنگ مارے وہ نبی دا عاشق نہیں ہو سکتا، وہ کالا ہی ہے۔ اور کل کے کالے بھی دشمن، آج کے کالے بھی، کل کے دشمن بھی ناکام ہوئے اور آج کے دشمن بھی۔ کل صدیق اکبر پہرا دے رہے تھے، اب قیامت تک صدیق اکبر کے غلام پہرا دیتے رہیں گے۔ تو میں یہاں 11 جھلکیاں دکھا دی آپ کو، 12ویں پھر کل سے شروع کریں گے کہو انشاءاللہ۔ آخر وداوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔